بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت جس میں 75% مسلمان نہیں جانتے۔ جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مقام ہے۔ شیاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فیض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولود النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک یکبرگی اس مجلس سے کچھ انور بلند ہوئے۔ میں نے ان انور پر غور کیا تو معلوم ہوا رحمت الہی اور ان کے فرشتوں کے انور تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ہسٹری آف مکہ کے پیج پر یہ بات 285 پر یہ بات موجود ہے کہ تمام مکہ کے عام و خاص، یعنی مکہ کے عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث اور عام لوگ سب اپنے گھروں سے مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوتے اور پھر یہ جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے سید آمنہ کے مکان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے گھر مولد النبی پر حاضر ہوتے اور پھر وہاں درود و سلام پڑھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل کب سے کیا جاتا ہے؟ اس عمل کی شروعات امیر المومنین سید النبی سید عمر بن خطاب کے نواسے ثانی عمر ثانی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی اور یہ امت کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے دور خلافت تک، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک چلتا رہا، مطلب 1250 سے 1280 سال تک۔ جب حجاز پر انگریزوں اور یہودیوں کی مدد سے نجدی آل سعود نے قبضہ کر لیا، مقابر جنت الملاوت جنت البقیع کے غمبدوں کے ساتھ ساتھ اس نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مکان ویران پڑا رہا۔ مگر میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جب جنہیں سنہ 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے دور کھڑے ہو کر چپکے چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی ریاقت طاری ہوئی کہ میں خود کچھ دیر تک روتا رہا۔ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ امیر المومنین کے بتائے گئے راستے پر عمل کرتے ہوئے میلاد کرتے ہو یا پھر ان لوگوں کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے گھر کو، گنبد کو، حضور کی بیویوں سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ کے مزار اور گنبد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مزار اور گنبد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور نواسے کے مزار اور گنبد کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6000 سے زیادہ صحابہ کے مزار اور گنبد کو شہید کرنے والے آل سعود اور ابن وہاب نجدی کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے میلاد کو روکتے ہو۔ میلاد کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر۔ اگر اس کے لیے کسی انسان کو دلیل کی ضرورت ہے تو پھر اسے پہلے اپنے ایمان کی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، بے حساب کرنی ہے اور بغیر دلیل کے کرنی ہے، کیونکہ
کیونکہ جو کام پوچھ پوچھ کر کیا جاتا ہے وہ سوداگری ہوتی ہے، عشق عظیم نہیں۔ ربیع الاول اور میلاد شریف ایک مسلمانوں کے دل کی بات۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا، ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 8 کو ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ 8 ربیع الاول کو میلاد کی خوشی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، شان بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ لیکن اگلے ہی دن ایک اور میسج آیا کہ اپنے بندوں سے پوچھو، پہلے 12 ربیع الاول کو بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن منایا جاتا تھا، لیکن آج کل میلاد ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ منائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں آپ کا ذکر کریں گے، شان بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے اور درود سلام پڑھیں گے۔ پھر ایک دن میسج آیا کہ لفظ میلاد بدعت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس لفظ کو جگہ لفظ ایمان استعمال کر لیتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایمان سے شامل ہوں گے۔ ایک روز پھر میسج آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر 27 رجب کو نہیں گئے تھے۔ شمسی عادات کے مطابق پر اشری روایت کے تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج شریف ماہ رجب میں نہیں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تم جس رات کو بے معراج کہہ کر ذکر معراج کرتے ہو وہ تاریخ درست نہیں۔ میں نے رپلائی کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معراج شریف کس ماہ میں کس تاریخ کو ہوئی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں معراج شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ کام 27 رجب کو ہو یا پھر جس دن کہو گے اس دن کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر مکمل خاموشی، کوئی میسج نہیں آیا، مگر پھر اگلے دن میسج آیا کہ کسی کام کے لیے بھی دن مخصوص خاص کرنا بدعت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام، ذکر عشق، مدحت، شان بیان کرنے کا اہتمام کیا کریں گے۔ میری کسی بھی بات پر وہ تیار نہیں ہوا۔ اس کام کے لیے مجھے سمجھ یہ آئی کہ شیطان کو پرابلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، آپ کے ذکر سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے ہے۔ اس نے کچھ نام کے مسلمانوں کو اس مشن میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ لوگ نہ خود محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور کرے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال ان سے برداشت ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی قیامت تک بلند رہے گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ حشر تک دیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فراز نجد کے گرات جائیں گے، خاک ہو جائیں آدو دشمن، جل کر ہم تو رضا، ہم جس میں جب تک دم جان ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔